آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت کی متفق علیہ قیادت موجود ہے۔ تمام مکاتب فکر کے مسلمہ اور غیر متنازع قائدین تشریف فرما ہیں۔ میری دائیں جانب وفاق المدارس پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت قاری محمد حنیف جالندھری، شیخ الجامعہ خیر المدارس ملتان، اور آپ کے ساتھ جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی نائب امیر حضرت صاحبزادہ سید طاہر سعید کاظمی تشریف فرما ہیں، اور جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب کے صدر جناب محمد ایوب مغل، جمعیت اہل حدیث کے قائد علامہ سید خالد محمود ندیم، مجلس علماء اسلام کے قائد علامہ عبدالحق مجاہد، جماعت اہل سنت پنجاب کے رہنما حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی اور قاری انوار الحق مجاہد تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے قائدین آپ سے حالات حاضرہ پر اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نازک، سنگین اور حساس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس ملک کا امن و امان، اس کا استحکام، یہ نہ صرف یہ کہ وقت کا تقاضا ہے بلکہ دین کا بھی تقاضا ہے۔ اس ملک کے امن کے خلاف اور استحکام کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنانا یہ ہم سب کا دینی، ملی اور قومی فریضہ ہے۔ حالیہ دنوں میں پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پر تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے جو بل منظور کیا ہے، ہم اصولی طور پر اس بل کی تحسین کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور تمام اراکین اسمبلی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت، حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کو یقینی بنانے اور توہین کے راستے کو قانونی طور پر روکنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہم بد زبانی اور بد کلامی کے کسی صورت بھی قائل نہ ہیں نہ ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بدامنی کا اور فساد کا بہت بڑا باعث وہ توہین ہے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے جو قانون ملک میں موجود ہے، اس قانون کو عالمی قوتیں اظہار رائے کی آزادی کے خلاف کہتی ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت خلفائے راشدین کے عزت و ناموس کے تحفظ کے بل کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا جاتا ہے بعض حلقوں کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توہین جو ہے یہ اظہار رائے کی آزادی ہے اور ایک انسانی حق ہے،
گویا توہین کو، انسلٹ کو جرائم کی فہرست سے نکال کر اسے حقوق کی فہرست میں شامل کر دینا چاہیے. اس فکر اور نظریے کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ کوئی ذی شعور اور عقل مند اس سے اتفاق کر سکتا ہے، اس لیے کہ توہین اور چیز ہے اور اظہار رائے کی آزادی اور چیز ہے. توہین میں اور اظہار رائے کی آزادی میں فرق ہے. تنقید اور چیز ہے اور توہین اور چیز ہے. اسی طرح پر انسانی حق وہ اور چیز ہے، کسی کی توہین کرنا یہ الگ چیز ہے. لہذا اس بات کی ضرورت تھی اور ہے کہ اس ملک کے اندر مستقل بنیادوں پر امن و امان کے قیام اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے توہین کو قانوناً اور عملاً روکا جائے. ہم نے بڑی جد و جہد کے ساتھ پیغام پاکستان ترتیب دیا اور اس پیغام پاکستان کے لیے بڑی محنت کی، اور پیغام پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی کو اور ہر قسم کے تکفیر اور تبرہ کو ہم نے شریعت کے خلاف قرار دیا، جو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جید اور ممتاز علماء کرام اور مفتیان کرام نے جس کو جاری کیا اور مرتب کیا. اور اس وقت سے یہ مطالبہ اور تقاضا تھا اور ہے کہ اس کی روشنی میں قومی اسمبلی میں بھی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں قانون سازی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اس اقدام کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور اگر کسی کے نقطۂ نظر میں اس قانون کے اندر یا بل میں کوئی سکم تھا اور ہے تو وہ معقول انداز میں دلائل اور حقائق کے ساتھ اس کی نشاندہی کرے اور متعلقہ ادارے اور اتھارٹی کو کرے. اس کی بنیاد پر ملک کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگی اور منافرت کو فروغ دینا، اس کی ہم پرزور الفاظ میں تمام مکاتب فکر مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے ملک کے امن و امان اور وحدت کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. ہم ایک عرصے سے یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں باقاعدہ پھر دوبارہ فرقہ وارانہ کشیدگی اور منافرت کو اور قتل و غارت کو اور فساد کو برپا کرنے کی عالمی اور علاقائی سازشیں اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اس سازش کو ناکام بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. چوکوں اور چوراہوں پر اپنے عقائد کو بیان کرنے کا اگر سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر اس ملک کے اندر 80 اور 90 کے دہائی کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے ہم خدا خدا کر کے اور بڑی مشکل سے اس سے نکلیں. لہذا حکومت اور ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور وہ لوگ جو آئے دن ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس سے جس سوچ کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ اور خطرناک ہے. حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کا ثبوت دے اور وہ ریاست کو اور اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے، اور ہم اس کو اپنے امن عامہ کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. اہل سنت والجماعت وہ اپنے عقائد پر کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم کسی صورت بھی پاکستان کو لبنان، عراق، یمن اور شام نہیں بننے دیں گے. ہم ایسی ہر کوشش کو اور سازش کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے جو اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خطرے سے دوچار کرے گی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خلاف ہوگی. چنانچہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والا جمعۃ المبارک جو 31 جولائی کو ہے، یہ پورے ملک میں یوم ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
یوم ناموس خلفائے راشدین، یوم ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار، اور یوم ناموس ازواج مطہرات، یوم ناموس بنات اربعہ، اور ملک کے امن و امان اور استحکام کے عنوان پر ہوگا۔ اور تمام ملک کے تمام مساجد کے خطباء سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جہاں وہ قربانی کے فلسفے کو بیان کریں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ، اور حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور بنات اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموس اور ان کے مقام کے اوپر بھی روشنی ڈالیں، اور ملک کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو بھی ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب میں درخواست کروں گا جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی نائب امیر محترم جناب ڈاکٹر طاہر سعید کاظمی صاحب سے کہ وہ آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ کوئی بات نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے اس کانفرنس میں قاری صاحب قبلہ نے جو کچھ فرمایا اس کی مکمل تحسین، تائید اور حمایت کرتے ہوئے محض اتنا کہنے پر اکتفا کروں گا کہ ملک عزیز پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر کہ جب محرم بھی بالکل نزدیک اور قریب ہے، ایک فرقے کی جانب سے اس طرح کی پریس کانفرنسز اور اس طرح کے نامناسب بیانات اور اشتعال انگیز تقاریر یہ ہمیں کسی جہنم میں دھکیل سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر کہ یہ ہمیشہ سے محرم الحرام ایک نہایت حساس مہینے کے طور پر لیا جاتا ہے، اور تمام امن کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں اور رواداری اور بھائی چارے کی بات ہوتی ہے۔ اس موقع پر ایسی گفتگو کرنا، اس کا مطلب واضح طور پر یہ لیا جا سکتا ہے کہ اس فرقے کی پشت پناہ کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو انہیں اس بات پر اکسا رہی ہیں کہ ایسا کر کے ملک عزیز پاکستان کو ایک طرف پھر جیسا قاری صاحب نے فرمایا کہ 80 اور 90 کی دہائی کی طرف دھکیل دیا جائے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے تو وہ آسانی سے نہیں دبے، اس کے لیے پھر بے پناہ قوتیں اور کاوشیں کی گئیں، اور میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ناموس رسالت مآب کا معاملہ ہو یا ناموس صحابہ کبار کی بات ہو یا حب اہل بیت کی، اگر کسی شخص نے کبھی اس حوالے سے کوئی ہلکا لفظ استعمال کیا تو ہم نے تو اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ وجہ یہ کہ ایسی عظیم الشان شخصیات کے جن پر جو ہمارے ایمان کا حصہ ہوں، جن پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان پر ایسی غلیظ گفتگو اور ایسے بھیانک الزامات کیوں کر برداشت کیے جا سکتے ہیں۔ لہذا میں حکومتی اداروں سے اور ریاست سے یہ عرض کروں گا، اپیل کروں گا کہ فوری طور پر ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے فرقے میں ایسے چند افراد ہیں، اگر ان کو گرفت میں لے لیا جائے
تو یقیناً کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ. جمعیت اہل حدیث کے رہنما علامہ خالد محمود ندیم صاحب. لو جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناسب تو نہیں ہے کہ اپنے قائدین کے خطاب کے بعد کچھ بات کروں، لیکن ان کا چونکہ حکم ہے تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائدین کرام نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں، اور میں قائدین کی موجودگی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ماہ محرم کی آمد ہے. جن لوگوں نے اس اہم موقع پر ایسی بیان بازی کی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کی توہین بھی ہوئی ہے، قرآن حکیم کی توہین بھی کی گئی ہے، صحابہ کرام کا نام لے کر توہین کی گئی ہے، ایسے اشخاص پر، ایسے لوگوں پر 295C کا اطلاق ہوتا ہے. حکومت کو فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے 295C کا پرچہ دینا چاہیے. اور ایسی تنظیم جس سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، جس نے گورنمنٹ کی حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، جس نے ملک کے اندر فسادات کی آگ بھڑکانے کی کاوش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی تنظیم ہو اس کو بین کرنے کا حکومت پہ فرض بنتا ہے. ایسی تنظیموں کو بین بھی کرنا چاہیے، بلیک لسٹ کرنا چاہیے، اور ایسے اشخاص جو وہاں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو پابند سلاسل کرنا چاہیے تاکہ ملک کے امن کے ساتھ کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے. چونکہ جیسے علامہ طاہر سعید صاحب، میرے قائد محترم قاری حلیم جلندری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے تو تنکا اکٹھا کر کے اس ملک کے لیے، اس کے امن کے لیے کام کیا ہے. بڑی مشکل سے ہم وہ سابقہ دہائیوں سے نکل کے پہنچے ہیں. تو کچھ شر پسند عناصر کی ان حرکتوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہم پھر پیچھے چلے گئے تو میرے دوستوں ملک وطن عزیز سے بات کا متحمل نہیں ہے. ہم اپنے قائدین کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے اگلے جمعے انشاءاللہ ہر مسجد سے جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے مطابق ائمہ کرام، خطباء کرام، ہر مسجد سے اہل سنت کا ہر فرد ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اپنی آواز گورنمنٹ تک پہنچائے گا، اپنی عوام تک پہنچائے گا. چونکہ ہمارا یہ دینی، اخلاقی اور ملی فریضہ ہے. میں اپنے قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ملک کو بچانے کے لیے ایسے اشخاص کا تعاقب کیا ہے، اور پرامن طریقے سے ہم طالبہ کرتے ہیں کہ ان کا کلا کما کیا جائے تاکہ وطن عزیز میں اتحاد کی فضا برقرار رہے. میں اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. علامہ مولانا محمد فاروق خان سعیدی صاحب، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پنجاب نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ اپنا کانفرنس میں اپنا اظہار خیال بھی فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قائدین کرام کے اس اہم اور حالات حاضرہ کے مطابق ضروری بیانیے کے بعد انہی کی اجازت سے ایک اعلان عرض کر رہا ہوں کہ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید مظلوم، شہید مدینہ، دوہرے داماد رسول، آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو امام عادل، خلیفہ راشد، تاجدار عدل و حریت، کشور کشائے اعظم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، مظلوم کرب و بلا سیدنا امام حسین ابن علی اور آپ کے رفقا رضی اللہ عنہ مجمعین کی یاد میں اجتماعات ہوں گے. اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ مختلف تنظیموں کی طرف سے علیحدہ بھی اور مشترکہ طور پر بھی یوم شہادت عثمان غنی، یوم شہادت فاروق اعظم اور پھر عشرہ فاروق حسین بھی انشاءاللہ منایا جائے گا. انشاءاللہ آپ کی تشریف آوری کا ایک بار پھر شکریہ. ان اہم
ایشوز کو آپ ملکی سطح پر ضرور ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. علامہ عبدالحق مجاہد صاحب ہمارے ممتاز اور معروف عالم دین وہ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ہاں وہ یہ کیا جملہ لو بھائی. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء. ابھی قائدین اہل سنت نے اپنا نقطۂ نظر بأحسن طریق آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے. ہم جس کی حرف بحرف تائید کرتے ہیں. آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اصحاب رسول اساس دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مقدس کلام قرآن پاک اترا ہے اس کلام پاک کو سننے والے اور آگے بیان کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں. اگر ہم اصحاب رسول کو درمیان سے نکال دیں گے تو پھر دین اسلام کی یہ عمارت جو ہے یہ دھڑام سے گر جائے گی. اس وقت جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بہت بڑی اچھی امن و سلامتی کی فضا چل رہی تھی تو درمیان میں مختلف مقامات سے ایک طبقے کی طرف سے یہ اچانک ایسی زہریلی پریس کانفرنس جو کی گئی ہے جسے آپ سب صحافی حضرات جانتے ہیں. قائدین نے بھی اس کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں یہ جو کیا جا رہا ہے یہ ملک عزیز پاکستان کی سلامتی کے سراسر خلاف ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس وقت جب کہ ہندوستان کے ساتھ کشیدگی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اس وقت تو ضرورت ہے کہ پوری قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائے. اور ایسے موقع پر دراڑیں ڈالنا جو ہے یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وطن عزیز پاکستان کی ہمیشہ خیر ہو اور وہ تمام ادارے جو اس ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور یہ قائدین اور ہمارے ملک کے جتنے بھی قائدین اہل سنت ہیں اور عمائدین اور تمام محب وطن ہستیاں جو کہ وطن عزیز کے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے جذبہ رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم ساتھی رہ گئے جو مغل صاحب نہیں دو چار جملے آپ کے بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے قائدین نے جو بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی اس کی مکمل تائید کرتے ہیں اور یہ بات آپ پر واضح ہے کہ جو وحدت المسلمین کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں 4 صاحبزادیوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا انکار تھا اور صحابیوں کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لکھنے کا کہا گیا تھا اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امت المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہتے ہیں کہتے رہیں گے. ان تمام چیزوں کی مذمت میں ہم یہاں پر تمام قائدین جمع ہیں اور ہم نے پہلے بھی اور آج بھی حکمرانوں سے مقتدر حلقوں سے اور ملتان انتظامیہ سے بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے امن کو بحال رکھیں. خدا را پاکستان کے امن کو تباہ نہ ہونے دیں. محرم الحرام آ رہا ہے اس کو خیریت سے گزرنا چاہیے ہماری خواہش ہے لیکن لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس موقع پر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. تو ہمارا آج کا یہ پریس کانفرنس کرنا عوام کو اور لوگوں کو بتانا ہے
کہ آنکھیں اور کان کھلی رکھنے چاہیے اور ہر قسم کی بدامنی کو روکنا بھی چاہیے اور تخریب کاری کی مذمت بھی کرنی چاہیے. شکریہ. کوئی سوال؟ ضلع لیول پر ہو، صوبائی لیول پر ہو، پاکستان لیول پر ہو، دینی مدارس ہیں وہ سب کا اجلاس کرتے ہیں اور کیا وہ جواب طاقتیں عالمی طاقتیں تو ہم کہہ رہے ہیں، کیا ہم آج بھی کوئی مسیحی داڑھی والا بیان دیں گے کہ عالمی طاقت ہے؟ اس کے پیچھے امریکہ ہے، ایران ہے، سعودیہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، جو بھی ہے، ہم آج بھی اس کا نام نہیں لے پاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں اور بین الاقوامی قوتیں وہ یہ سازش کر رہی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ سازش کے لیے ہمارے ملکوں کے اندر ہی اپنے اعلیٰ کار اور ایجنڈوں کو ڈھونڈتی ہیں اور اعلیٰ کار اور ایجنٹ کے ذریعے کرتے ہیں. ظاہر ہے باہر کی کوئی قوت خود براہ راست آ کر تو ڈائریکٹلی نہیں کر رہی ہوگی، انڈائریکٹ کرتی ہے. یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کریں کہ کون کون سے ایسے افراد اور تنظیمیں اور جماعتیں اور قوت لوگ ہیں کہ جو غیروں کے اعلیٰ کار بن کر پاکستان کے اندر فساد پیدا کر رہے ہیں. آپ کا تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو پکڑا جاتا ہے اور جس پر ثابت بھی ہو جاتا ہے اور جس کو خود ہم عالمی اداروں میں بھی جا کر کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی ہے، تخریب کاری کی ہے، اور ہم اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اس کے کیس لڑنے پر، ہم خود قانون لا کر اس کو حوالے کریں. کلبھوشن یادیو کون تھا؟ یہ پاکستان میں کیا دہشت گردی کر رہا تھا؟ اور یہ دہشت گردی جو اس طرح کے ایجنٹ کرتے ہیں وہ کبھی کہیں لسانی عنوان پر کراتے ہیں، کہیں قومی عنوان پر کراتے ہیں، کہیں وہ فرقہ وارانہ اور مسلکی عنوان پر کرتے ہیں. تو سوال تو حکومت کے اور ریاست سے ہے. ہمارے ادارے یا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک اخلاقی قوت رکھتے ہیں جن کے پاس قانون کی طاقت ہے، جن کے پاس تمام چیزیں ہیں. وہ بجائے ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے ان کو پروٹوکول دے کر بھیجتے ہیں، تو اس ملک میں پھر امن کہاں آئے گا؟ صاحب یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا پر یہ سلسلہ ہو چکی ہے تو نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ پیسوں کمائی سے جانا ہے یا بڑی اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر کوئی زہریلا مواد کسی کو نہیں ڈالنا چاہیے. امن سب سے اہم چیز ہے. اور میں تمام نوجوانوں سے اور تمام پوری قوم سے یہ درخواست کروں گا اور ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے سوشل میڈیا پر بھی بد زبانی سے اور بد کلامی سے بچیں، اور کسی قسم کی کوئی قابل اعتراض چیز سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں اور اس کو شیئر بھی نہ کریں، اس کو آگے بھی نہ پھیلائیں. کسی کے اگر کوئی ویوز ہیں تو اس کو بھی آگے نشر نہ کریں، بلکہ اس کو جہاں تک ہو سکے اس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن دوسری طرف میں متعلقہ اداروں سے کہوں گا کہ وہ اس کے لیے سخت قانون سازی کریں، سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، اور سوشل میڈیا کے اندر قابل اعتراض، نفرت انگیز، اشتعال انگیز جو کوئی مواد ہے اس کے اوپر 24 گھنٹے سے پہلے کارروائی ہونی چاہیے. یہاں چونکہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں، احتساب نہیں، قانون کی گرفت سے وہ آزاد ہیں، وہ نہیں آتے، اس لیے یہ سلسلہ رکنے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ہمارے ملک میں آگ لگا دے گا، لگا رہا ہے، آگ لگا چکا ہے. اس لحاظ سے اس میں تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیے، میں نے آپ کو ابھی حوالہ دیا پیغام پاکستان کا، اس سے پہلے ملی یکجہتی کونسل کا، اور اسی طرح اتحاد تنظیمات مدارس، اور اس طرح پنجاب کے اندر پنجاب اتحاد بین المسلمین کمیٹی، ان سب نے ضابطۂ اخلاق بنائے. اور ان ضابطۂ اخلاق میں یہ لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کا ہم احترام کریں گے، صحابہ کرام کا ہم احترام کریں گے، اہل بیت اعظام کا ہم احترام کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں اور ایمانی ماں ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے، حضور کی بیٹیوں کا احترام کریں گے. یہ علماء نے متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر نے میثاق، ضابطۂ اخلاق جاری کیے ہیں. اب اس کے اوپر عمل درآمد کی طاقت قانون کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ حکومت کے پاس ہے. صاحب آپ نے کہا اس جمعے کی سالت کے حوالے سے آپ جمعے کو
منانے جا رہے ہیں، کوئی پروگرام کی جس میں کوئی ریلی وغیرہ ہوگی، کیا ہوگا؟ نہیں، ہم نے تو جمعے کے خطبات کی ابھی اپیل کی ہے. جو کرونا وائرس کی صورت حال ہے اس کی وجہ سے ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے. جو جمعے کے خطبات تک یہ ہوگا. مہربانی. له من الأسماء ما اصطفى